أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، لقد من اللہ علی المؤمنین، بلا شبہ یقیناً اللہ نے مومنوں پر احسان کیا، اذ بعث فیہم رسولا، کہ ان میں ایک رسول بھیجا، منہم، اور یہ رسول انہی میں سے آیا ہے، انہی کے قوم کا، انہی کے خاندان کا، انہی کے قبیلے کا، یتلو علیہم آیاتہ، اور یہ کس لیے آیا ہے؟ ان کو اللہ کی آیات کی تلاوت کر کر کے سناتا ہے، اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کی تطہیر کرتا ہے، ان کی تربیت کرتا ہے، ان کے اخلاق اور کردار کے اندر سے خامیاں اور برائیاں دور کر کے اچھائیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور یہ جو رسول آیا ہے اس کا ایک اور کام بھی ہے، وہ انہیں کتاب و حکمت کی، قرآن و سنت کی تعلیم دیتا ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور یقیناً لوگ اس سے پہلے کہ یہ رسول ان میں آتا، اللہ کی آیات سناتا، ان کا تزکیہ کرتا، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا، اس سے پہلے لوگ کہاں تھے؟ لفی ضلال مبین، واضح گمراہی کے اندر۔ اور یہ رسول کون ہیں؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور یہ کس کتاب کی آیات کی تلاوت لوگوں کو سناتے ہیں؟ اللہ کی آخری کتاب، اللہ کا کلام قرآن مجید فرقان حمید۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تین اہم کام، تین اہم ذمہ داریاں یہ بیان فرمائی ہے کہ وہ دنیا میں انہیں بھیجا کس لیے گیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دنیا میں آ کے کیا کام کیا، اور پھر چونکہ آپ آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی، کوئی رسول نہیں آئے گا، اور آپ کے بعد آسمان سے کوئی وحی اور کوئی کتاب بھی نازل نہیں ہوگی، آپ کی کتاب بھی آخری کتاب ہے، اور یہ تین کام آپ کی امت جاری و ساری رکھے گی۔ جو تین کام نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زندگی میں کرتے رہے، یہ کام اب امت کی ذمہ داری لگا دی گئی، بنا دی گئی۔ فرمایا کنتم خیر امہ، اے مسلمانوں تمہیں بہترین امت بنا دیا گیا۔ کیوں؟ اخرجت للناس، تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے، اس لیے تمہیں خیر امت، بہترین امت کے منصب پر فائز کیا گیا۔ اور امت میں سے پھر ایک مخصوص طبقہ، ایک مخصوص گروہ جنہیں علماء کا طبقہ کہا جاتا ہے، ان کی پھر
اور زیادہ اہم ذمہ داری اس حوالے سے بن جاتی ہے کہ وہ وارث ہیں، علوم نبوت کے وارث ہیں، انبیاء کے مشن کے وارث ہیں، انبیاء کی دعوت کے وارث ہیں، انبیاء کے پیغام کے وارث ہیں۔ مسند احمد میں، سنن ابی داود میں اور جامع ترمذی میں یہ حدیث ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، میری امت میں جو اہل علم ہے، جو علماء ہیں، یہ کون ہیں؟ یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِرْهَمًا وَلَا دِينَارًا، اور انبیاء کی وراثت کیا ہوتی ہے؟ انبیاء اپنے پیچھے کیا چھوڑ کے جاتے ہیں؟ انبیاء درہم و دینار کی وراثت نہیں چھوڑتے۔ اِنَّا معشر الانبیاء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی جماعت کے بارے میں ایک اصول اور قاعدہ بیان فرمایا کہ ہم انبیاء کی جماعت لا نورث، ہم کسی کو مال و دولت کا وارث نہیں بناتے۔ ہم کس چیز کی وراثت چھوڑ کے جاتے ہیں؟ فرمایا ان الانبیاء لم یورثوا درہما ولا دینارا، انبیاء اپنے پیچھے درہم و دینار، سونے چاندی کی وراثت نہیں چھوڑ کے گئے، انما ورثوا العلم، وہ اپنے پیچھے علم کی وراثت چھوڑ کے گئے۔ ان کی وراثت علم ہے۔ کون سا علم؟ وحی کا علم، کتاب و سنت کا علم، وہ علم جس پر انسان کی دنیاوی اور اخروی کامیابی کا دار و مدار ہے، وہ علم جس سے انسان کو اللہ کی پہچان ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے میرا خالق، میرا مالک، میرا رازق، میرا رب، میرا مدبر کون ہے، جس سے پتہ چلتا ہے میں اس دنیا میں کیوں آیا، مجھے کیوں بھیجا گیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جو ہمارے تمام سوالوں کا جواب دیتا ہے۔ دنیا کا کوئی علم اس علم کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ دنیا کے تمام علوم انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں، انسانوں کے اختراع کرتے ہیں، اور یہ علم، علم نبوت، علم وحی، یہ کس کی طرف سے آتا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آتا ہے۔ اور یہ اللہ نے وعدہ کیا تھا آدم علیہ السلام کو جب زمین پہ اتارا تو کہا تھا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، میری طرف سے اگر تمہارے پاس ہدایت آئے گی، اور ضرور آئے گی، میں ہی بھیجوں گا تمہارے لیے رہنمائی، تو جو لوگ میری بھیجی ہوئی ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے نہ کوئی ڈر ہوگا، ان کے لیے نہ کوئی غم ہوگا۔ اولئک لہم الامن وہم مہتدون، ان کے لیے امن ہوگا، یہ ہدایت یافتہ ہوں گے، یہ کامیاب ہوں گے۔ یہ علم کون سا علم ہے؟ جو انسان کو اللہ کے ساتھ جوڑتا ہے۔ ایک علم وہ ہے جو ہمارے سامنے کائنات کی چیزوں کے بارے میں حقائق رکھتا ہے، اور یہ علم انسان نے اللہ کے دیے ہوئے ذہن سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی عقل سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی سوچ سے اور تجربات سے حاصل کیا۔ سائنس کا علم، ریاضی کا علم، جغرافیہ کا علم، میڈیکل کا علم، انجینئرنگ کا علم، یہ ترقی کرتے کرتے آج جس مقام پر پہنچا ہوا ہے ابھی مزید ترقی کرے گا۔ ابھی میڈیکل کی دنیا میں مزید حیرت انگیز ایجادات آپ کے سامنے آئیں گی، انجینئرنگ کی دنیا میں بڑے بڑے انجینئر پیدا ہوں گے،
سائنس کی دنیا میں بڑے بڑے سائنسدان آئیں گے اور یہ علم آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی کا علم، سائنس کا علم، میڈیکل کا علم، یہ تجربات کے ذریعے حاصل ہونے والا علم انسان تجربے کرتا جائے گا، سیکھتا چلا جائے گا اور اس میں آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی عقل، شعور اور سوچ کے نتیجے میں اپنے ذہن کو استعمال کرنے کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے، لیکن اس میں غلطی کا احتمال ہوتا ہے، اس میں نقص کا احتمال ہوتا ہے، اس میں تجربے کرنے پڑتے ہیں۔ آج سائنسدان یا ڈاکٹرز ایک تجربہ کرتے ہیں، کبھی وہ تجربہ کامیاب ہو جاتا ہے، کبھی ناکام ہو جاتا ہے، ناکام ہوتا ہے پھر دوسرا کرتے ہیں، پھر تیسرا کرتے ہیں، کئی تجربے کرنے کے بعد پھر وہ کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں اور وہ نتیجہ بھی 100% نہیں ہوتا۔ لیکن یہ جو علم نبوت ہے، یہ جو علم وحی ہے، یہ جو قرآن و سنت کا علم ہے، یہ تجربوں سے حاصل ہونے والا نہیں ہے، یہ محنت سے ملنے والا علم نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آنے والا علم ہے، یہ وحی کے ذریعے آتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ انبیاء اس علم کی وراثت چھوڑ کے گئے ہیں، اور اس کے وارث کون ہیں؟ العلماء، میری امت کے علماء۔ فمن اخذہ، جس نے اس علم کو لیا، فقد اخذ بحظ وافر، اس نے ایک بہت بڑا حصہ، ایک بڑا نصیب اس شخص نے حاصل کر لیا۔ تو محترم بھائیوں، اصل علم قرآن و سنت کا علم ہے، یہ وہ علم ہے جو ہمیں اپنے رب سے جوڑتا ہے، یہ وہ علم ہے جو ہمیں اپنے نبی کی پہچان کرواتا ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں، کس لیے آئے ہیں، ان کو کیا ذمہ داری دی گئی ہے، وہ دنیا میں کیا کرتے رہے؟ یتلو علیہم، رب کا قرآن بتاتا ہے ان کا کام یہ تھا، وہ لوگوں کو قرآن کی آیات پڑھ پڑھ کے سنایا کرتے تھے، وہ لوگوں کو قرآن کی تشریح اور تفسیر سمجھایا کرتے تھے، وہ لوگوں کی تربیت کیا کرتے تھے، وہ لوگوں کا تزکیہ کیا کرتے تھے، یزکیہم، وہ لوگوں کو کتاب و حکمت قرآن و سنت کی تعلیم دیا کرتے تھے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، ان کا یہ کام تھا، وہ معلم تھے، وہ مدرس تھے، ان کا کام تعلیم اور تدریس تھا، ان کا کام تعمیر اور تطہیر تھا، ان کا کام تخریب نہیں تھا، ان کا کام معاشروں کو فساد کی بنیاد پر، تخریب کاری کی بنیاد پر کھڑا کرنا نہیں تھا، وہ تو اصلاح کرنے آئے تھے۔ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، وہ تو یہ پیغام دے کے گئے کہ لوگوں میں اصلاح کرنا چاہتا ہوں، جتنی میرے اندر اللہ نے توفیق دی ہے، مجھے ہمت دی ہے، میرا مشن، میرا کام الاصلاح، الاصلاح، لوگوں کا بھلا ہو جائے، لوگوں کا فائدہ ہو جائے، لوگوں کی خیر خواہی سوچنے والا، دنیا میں بھی خیر خواہی سوچنے والا، آخرت میں بھی خیر خواہی سوچنے والا۔ فرمایا لوگوں، مثلی و مثلکم، میری مثال اور تمہاری مثال کمثل رجل، اس آدمی کی طرح ہے، استوقد نارا، جس نے آگ جلائی، فلما اضاءت ما حولہ، جب اس کا ارد گرد روشن ہو گیا، جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها، تو یہ حشرات الارض ہوتے ہیں، کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، پروانے ہوتے ہیں، ان کی عادت ہوتی ہے روشنی کی طرف لپکتے ہیں، روشنی کی طرف جاتے ہیں، اپنے آپ کو جلاتے ہیں، پر بھی جلا لیتے ہیں، جسم بھی جلا لیتے ہیں۔ فرمایا لوگوں تم بھی ایسے جہنم کی طرف بھاگ بھاگ کے جا رہے ہو، لپک لپک کے جا رہے ہو۔ وَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ، میں کس لیے آیا ہوں؟ میں تمہیں پکڑ پکڑ کے جہنم کی آگ سے دور کرنے کے لیے آیا ہوں۔ وَأَنْتُمْ تَتَقَحَّمُونَ فِيهَا، اور تم ہو کہ آگ کے اندر گھستے چلے جا رہے ہو۔ میرا مقصد دنیا میں کوئی عہدہ، کوئی منصب، کوئی شہرت، کوئی جاہ، کوئی جلال، کوئی حشمت، کوئی ریاست، کوئی جناب صاحب اس طرح کی چیزیں، کوئی جاگیریں، یہ اکٹھا کرنا نہیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام نے یہ دعوت نہیں دی کہ اٹھو دنیا کے غریبوں، اٹھو امیروں کے اوپر چڑھ جاؤ،
ایسا کوئی پیغام، یہ سیکولرزم کا پیغام تو ہو سکتا ہے، یہ کارل مارکس یا لینن کا جو ہے وہ پلان تو ہو سکتا ہے، یہ جناب صاحب کمیونزم کی بنیاد تو اس نعرے کو بنایا گیا، لیکن اسلام کے اندر اس طرح کی کوئی تعلیمات نہیں ملتی۔ اسلام کا پیغام دعوت کا پیغام ہے، اصلاح کا پیغام ہے، خیر خواہی کا پیغام ہے۔ کتاب اللہ اور سنت رسول کی بنیاد پر لوگوں کی تربیت، لوگوں کی تعلیم، لوگوں کو کتاب و سنت سے جوڑنا اور لوگوں کو اللہ کی طرف لے کر آنا، اللہ کے راستے پر لے کر آنا، جس سے ان کی دنیا بھی سنور جائے، جس سے ان کی آخرت بھی سنور جائے، یہ کام نبیوں نے کیا ہے۔ اب چونکہ انبیاء تو آئیں گے نہیں، اب یہ کام کنہوں نے کرنا ہے؟ اس کے دو پہلو ہیں، ایک تو فرمایا کہ ساری امت کے ذمہ ہے یہ کام، اور دوسرا فرمایا کہ یہ ذمہ داری خاص طور پر دی گئی ہے کن کو؟ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارثوں کو، علماء کو، جو علوم نبوت کے وارث ہیں، انہوں نے یہ کام کرنا ہے۔ انہیں اللہ نے کیا مقام دیا ہے؟ فرمایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ اللہ نے انہیں اس علم کی وجہ سے امام بنایا ہے، رہبر بنایا ہے، پیشوا بنایا ہے۔ یہدون بامرنا، کیوں بنایا ہے؟ کیونکہ وہ ہمارے احکامات سے رہنمائی لیتے ہیں۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے ہیں۔ طالوت علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ بنی اسرائیل نے اللہ سے مطالبہ کیا، وقت کے نبی سے مطالبہ کیا، اللہ نے ان پر جہاد فرض کیا کہ چلو بھئی دشمنوں سے لڑو اور جہاد کرو اور اپنے مقبوضہ علاقے ان سے چھڑواؤ۔ کہنے لگے اجعل لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، جہاد کے لیے کسی کمانڈر کی ضرورت ہوتی ہے، کسی امیر کی ضرورت ہوتی ہے، کسی بادشاہ کی ضرورت ہوتی ہے، کسی بڑے کی ضرورت ہوتی ہے جس کی رہبری اور رہنمائی میں جہاد کیا جائے، تو ہمارا کوئی بادشاہ مقرر کر دیں۔ اللہ نے حضرت طالوت ان کو کیا کیا؟ بادشاہ بنا دیا، امیر بنا دیا۔ قال ان اللہ بعث لکم طالوت ملکا، سورہ بقرہ میں اللہ فرماتے ہیں اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے ملک بنا دیا، بادشاہ بنا دیا، آؤ اب اس کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو جاؤ اور اپنے دشمنوں سے لڑ کر اپنے علاقے حاصل کر لو۔ بنی اسرائیل نے اعتراض کر دیا۔ کیا اعتراض کیا؟ انا یکون لہ الملک علینا، وہ بادشاہ کیسے بن سکتا ہے، وہ بڑا کیسے بن سکتا ہے؟ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، اس کے پاس تو لمبے چوڑے مال نہیں ہیں، اس کے پاس تو جگیریں اور جائیدادیں نہیں ہیں، وہ کسی بڑے آدمی کا بیٹا نہیں ہے، اس کے پاس کوئی جاہ و جلال نہیں ہے، وہ تو ایک عام آدمی ہے، وہ کیسے بادشاہ ہو سکتا ہے؟ وہ اس منصب کے لائق نہیں، وہ اس منصب کے اہل نہیں۔ ہم بڑوں میں سے کسی کو بادشاہ بننا چاہیے تھا، ہم خاندانی کسی آدمی کو آگے آنا چاہیے تھا جس کے پاس مال و دولت ہوتا، جس کے پاس جاہ و جلال ہوتا، جس کے پاس قوت سلطہ اور غلبہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں کیا فرمایا؟ ان اللہ اصطفاہ علیکم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے اس کا انتخاب کیا ہے۔ انسانوں کے انتخاب میں اور اللہ کے انتخاب میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ انسان کیا سوچتا ہے اور اللہ کے فیصلے کیا ہوتے ہیں۔ ان اللہ اصطفاہ علیکم، جواب اللہ نے قرآن میں یہ دیا اس اعتراض کا کہ یہ انتخاب نبی کہنے لگے میرا نہیں ہے، میں نے اس کو امیر بادشاہ نہیں بنایا۔ ان اللہ اصطفاہ علیکم، اس کو اللہ نے تم پر بادشاہ مقرر کیا ہے۔ لہذا یہ مت کہو کہ جی کسی بڑے کو، کسی خاندانی کو، کسی امیر کو، کسی جاہ و جلال والے کو ہونا چاہیے تھا، یہ اتنے بڑے بڑے کھڑے ہیں ان میں سے کوئی نہیں ہوا۔ ان اللہ اصطفاہ علیکم، یہ اللہ نے اس کو مقرر کیا ہے۔ وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور بادشاہ بننے کے لیے، رئیس بننے کے لیے، امیر اور حکمران بننے کے لیے، میدان جہاد کے اندر لیڈ کرنے کے لیے، کمانڈ کرنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اللہ نے اسے وافر مقدار میں عطا کی ہے۔ بستہ، اللہ نے اسے وسعت دی ہے، فی العلم، علم کے اندر بھی، والجسم، اور قوت و
طاقت کے اندر بھی، اس کے پاس علم موجود ہے، یہ بڑا کیوں بنا؟ اپنے علم کی وجہ سے۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ تو اللہ نے علماء کو یہ منصب دیا کہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے انہیں ائمہ، امام کی جمع، انہیں رہبر بنایا، رہنما بنایا، پیشوا بنایا، یہدون بامرنا۔ اور یہ منصب انہیں کیوں مل گیا؟ کیونکہ وہ ہماری تعلیمات سے، ہمارے احکامات سے رہنمائی لیتے ہیں، ہماری وحی کے پیچھے چلتے ہیں۔ انہوں نے انبیاء والا طریقہ اپنایا، وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور وہ ہمیشہ سے ہماری آیتوں پر یقین رکھتے رہے۔ علماء ورثۃ الانبیاء یہدون بامرنا، ائمہ، اللہ نے انہیں کیا بنایا؟ ائمہ بنایا۔ اللہ نے انہیں کیا مقام دیا؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فضل العالم علی العابد کفضل القمر علی سائر الکواکب لیلۃ البدر۔ عالم انسان کی لوگوں پر ایسے فضیلت ہے، ایسے اس کا مقام ہے، ایسے اس کا درجہ ہے، جیسے 14ویں کا چاند ہو، اور 14ویں کے چاند کی فضیلت آسمان کے اوپر جگمگانے والے ستاروں کے اوپر ہوتی ہے نا، اسی طرح ایک عالم انسان کی عوام کے اوپر فضیلت ہوتی ہے، مقام ہوتا ہے، درجہ ہوتا ہے۔ اور یہ درجہ کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ یہ درجہ کس نے دیا؟ یہ مقام کس نے دیا؟ اللہ کے رسول نے دیا۔ اور یہ ملا کس وجہ سے؟ ان کی کوئی ذاتی خصوصیت ہے؟ ان کا کوئی ذاتی کمال ہے؟ یہ خاندانی چیز چلی آ رہی ہے؟ نہیں، یہدون بامرنا، کیونکہ وہ ہماری وحی سے رہنمائی لیتے ہیں، ہمارے طریقے اوپر چلتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ وہ کیا تھے؟ عرب کے بکریاں چرانے والے، اونٹ چرانے والے، انصار کھیتی باڑی کرنے والے، کوئی تجارت کرنے والا، کوئی ملازمت کرنے والا، کوئی کسی میدان میں کام کرنے والا، لیکن وہی لوگ امت کے لیے کیا بن گئے؟ امت کے ایمان کے لیے معیار بن گئے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ ان کا ایمان لوگوں تمہارے لیے معیار ہے۔ اللہ نے ان کے بارے میں قرآن میں کیا فرمایا؟ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا۔ یہ سچے مومن ہیں۔ انہوں نے یہ مقام کیسے حاصل کیا؟ انہوں نے علم کے ذریعے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو سیکھ کر، قرآن کو سیکھ کر، علم وحی کو سیکھ کر، دنیا کے کسی کالج، ادارے، یونیورسٹی کی، اسکول کی ڈگری ان کے پاس نہیں تھی۔ ان کے پاس اگر کوئی سند تھی، ان کے پاس اگر کوئی اعزاز تھا، تو وہ یہ اعزاز تھا کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے، آپ کے صحابہ تھے، اور آپ کے تربیت یافتہ تھے۔ اس وجہ سے انہیں یہ مقام ملا، اس وجہ سے انہیں یہ رتبہ ملا، اس وجہ سے انہیں یہ عزت ملی۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث جو صحیح مسلم میں موجود ہے کہ اس قرآن کی برکت سے، اس کے ساتھ جڑ جانے کی برکت سے، اس کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور اس کو پھیلانے کی وجہ سے اللہ لوگوں کو عزتیں دیتا ہے۔ یہ قرآن عزتیں دلاتا ہے، قرآن مقام دلاتا ہے، مرتبے دلاتا ہے، قرآن مصلی پہ کھڑا کرتا ہے، قرآن ممبر پہ لے کے آتا ہے، قرآن بڑی بڑی جنگوں کے اندر آپ کو کمان دیتا ہے، بڑے بڑے محاذوں کے اوپر آپ کو کمان دیتا ہے۔ مکہ کا گورنر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت، مکہ کا گورنر مکہ سے چلتا ہے، عمر بلاتے ہیں مدینہ دار الخلافہ کے اندر کسی مشورے کے لیے، کسی کام کے لیے، تو جیسا کہ طریقہ چلا آ رہا تھا، اللہ کے نبی کا بھی طریقہ تھا کہ جب کسی علاقے کا عامل گورنر وہاں سے کسی کام کے سلسلے میں باہر جاتا، اپنے پیچھے کسی نہ کسی کو اپنا نائب بنا کے جاتا۔ تو پوچھا اپنا نائب کس کو بنا کے آئے ہو؟ اپنا نائب کس کو بنا کے آئے ہو؟ تو وہ کہنے لگا جی میں فلاں ایک غلام، اس کو اپنا
آزاد کردہ غلام کو مکہ کے اندر اپنا نائب بنا کے آیا ہوں، وہ میرے بعد بیت اللہ کے اندر، اللہ کے حرم کے اندر، اللہ کے گھر کے اندر مصلی پہ کھڑا ہوگا، جماعت کروائے گا، جمعہ پڑھائے گا، وہ لوگوں کی قیادت کرے گا۔ عمر پریشان ہو کے، حیران ہو کے پوچھنے لگے کہ قریش، بنو ہاشم، فلاں فلاں خاندان، معززین، اتنے بڑے بڑے لوگ، ان کے اوپر تم نے ایک آزاد کردہ غلام کو امیر بنا دیا، اپنا نائب بنا دیا، کیا قریشیوں میں، کیا ہاشمیوں میں، کیا بنو مخزوم میں، بنو عدی میں، فلاں فلاں اتنے بڑے بڑے قبیلے، ان میں تمہیں کوئی ایسا شخص نہیں ملا جو تمہاری نیابت کر سکتا؟ اللہ اکبر۔ وہ گورنر آگے سے جواب دیتا ہے، ابن ابی ابزا، وہ کیا کہتا ہے؟ میں اس لیے اسے اپنا نائب بنا کے آیا ہوں، اس لیے اسے اپنا جانشین بنا کے آیا ہوں کہ اس وقت مکہ میں جتنے لوگ موجود ہیں، قرآن کا بڑا عالم اس سے زیادہ کوئی نہیں ہے۔ اس سے بڑا قرآن کا عالم، قرآن کا مفسر، سنت کو جاننے والا مکہ کے اندر کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ محنت تھی صحابہ کی، یہ انہیں جو مقام ملا، یہ جو عزتیں ملی، یہ جو رفعتیں ملی، یہ دین کے علوم کی برکتوں کی وجہ سے ملی۔ انہوں نے اپنا مقام پہچانا، ہم کون لوگ ہیں، ورثۃ الانبیاء۔ اللہ کے نبی کا مشن کیا تھا، منہج کیا تھا، وہ ہمیں کس کام پر لگا کے گئے ہیں، وہ اپنے کام سے غافل نہیں ہوئے، وہ سیاست کے پیچھے نہیں بھاگے، وہ کرسیوں اور عہدوں کے پیچھے نہیں پڑے، انہوں نے مال و دولت جمع کرنے کو اپنی زندگی کا مقصد نہیں بنایا۔ اور اگر کسی کے پاس ہو بھی گیا، وہ پریشان تھا۔ عبد الرحمن ابن عوف کا نام آتا ہے، وہ پریشان ہوتے تھے اپنی زندگی کے آخری ایام میں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ نے مجھے میری زندگیوں کی، میری نیکیوں کی تمام حسنات کا میرا بدلہ اللہ نے مجھے دنیا میں تو نہیں دے دیا، کہیں ایسا تو نہیں۔ وہ تو پریشان، اس بات پہ پریشان ہو جایا کرتے تھے۔ کون وارثان انبیاء بنیں گے، ان کا کیا مقام ہے، اور اصل چیز یہ ہے کہ ہمارا ان کے ساتھ رویہ کیا ہونا چاہیے۔ ہم لوگ ہر معاملے میں نا افراط و تفریط کا شکار ہو جاتے ہیں۔ افراط و تفریط مطلب یا تو کسی چیز میں بہت زیادہ آگے بڑھ جانا، غلو کر لینا، کسی کو اس کے مقام سے اوپر لے جانا، یا پھر تفریط، اس کے مقام سے بھی اس کو نیچے گرا دینا۔ اس کو غلو کہا جاتا ہے، اس کو افراط و تفریط بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ نے ہمیں امت وسط بنایا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور ہم امت وسط ہیں، اور دین العدل ہے، یہ اعتدال پر مبنی دین ہے۔ یہ ہر معاملے میں ہمیں افراط و تفریط سے بچنے کی تعلیم دیتا ہے۔ تو علماء کے حوالے سے ہمیں کیا کردار ادا کرنا ہے، اور ہم کیا کردار ادا کر رہے ہیں، ہمیں کیسے ان سے رہنمائی لینی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اپنا تعلق، اپنی دوستی، اپنی صحبت اہل علم کے ساتھ جوڑنی چاہیے۔ جو اہل علم ہیں، جو علماء ہیں، ان کی صحبت، ان کی مجلس، اس کو اپنانا چاہیے، ان کے پاس جانا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ مجھ سے بڑا بھی کوئی عالم ہے، آتا ہے نا جی قرآن میں واقعہ، مجھ سے بڑا بھی کوئی عالم ہے، اللہ نے کہا کہ میرا ایک بندہ، اے موسیٰ تجھ سے بھی بڑا عالم ہے۔ وہ بندے کون تھے؟ حضرت خضر، جو وقت کے نبی تھے، وہ کسی اور علاقے کی طرف نبی بنا کے بھیجے گئے۔ موسیٰ کے دل میں شوق، چاہت پیدا ہوا، اللہ میں بھی جانا چاہتا ہوں۔ سفر کیا، غلام کو ساتھ لیا، بڑی مشقتیں جھیلیں، اور پھر چلتے چلتے وہاں پہنچ گئے، اس عالم کی صحبت میں پہنچ گئے، اس دوسرے نبی کی صحبت میں پہنچ گئے، اور پھر آگے وہ لمبا واقعہ ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق کی جامع مسجد میں موجود ہیں،
اچانک ایک آدمی سامنے آتا ہے اور آدمی ابو دردہ کا پتہ پوچھ رہا ہے، ابو دردہ کہاں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بتلانے والوں نے بتایا کہ یہ ابو دردہ ہے، اور پھر وہ آدمی ابو دردہ سے آگے بڑھ کے ملتا ہے، سلام دعا ہوتی ہے، اور سلام کے بعد کیا کہتا ہے؟ میں مدینہ سے آیا ہوں، دمشق میں، مدینہ سے سفر کر کے دمشق میں آیا ہوں۔ کس لیے آیا ہوں؟ کیونکہ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی ہے، وہ حدیث میں آپ کی زبان سے سننے کے لیے آیا، ایک حدیث سننے کے لیے، ایک حدیث کو سمجھنے کے لیے۔ اس دوسرے صحابی نے، وہ بھی صحابی تھے، کہاں سے؟ مدینہ سے دمشق کا ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ ہے، یہ سفر کیا، اور سفر بھی کس دور میں کیا؟ جب یہ سفر کے جدید وسائل اور آلات نہیں تھے، سفر محفوظ نہیں تھے، مشکلات تھی۔ محدثین کرام نے، آپ دیکھیں امام بخاری کہاں پیدا ہوتے ہیں؟ بخارا کے اندر۔ کن کن ملکوں میں وہ جاتے ہیں؟ مسلم بن حجاج، سلیمان بن اشعث، محمد بن عیسیٰ، یہ جو سیاستہ کے مؤلفین، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، ان کی تاریخ پیدائش، ان کے علاقے کون سے ہیں، یا کن علاقوں میں پیدا ہوئے، یہ کہاں کہاں گئے، کہاں کہاں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کے انہوں نے علماء کی صحبت اختیار کی، علماء سے سیکھا، اہل علم سے سیکھا، روایات کو جمع کیا۔ ساری زندگیاں، اس وقت یہ سسٹم نہیں تھا کہ سال لگا لو، 2 سال لگا لو، یہ چھوٹا سا کورس کر لو، یہ کتابیں، بلکہ جو دور امام بخاری، امام مسلم رحمہم اللہ کا ہے، یا دیگر اس دور کے پہلی، دوسری یا تیسری صدی ہجری کے محدثین کا جو دور ہے، وہ روایت کا دور ہے۔ سینہ بسینہ علوم منتقل ہو رہے تھے، کتابیں نہیں ہوتی تھی۔ امام شافعی رحمہ اللہ عسقلان کے اندر پیدا ہوتے ہیں، اور پھر وہاں سے سفر کرتے کرتے مکہ پہنچتے ہیں، وہاں سے علوم نبوت حاصل کر کے پتہ چلتا ہے کہ مدینے کے اندر ایک بہت بڑے عالم امام مالک بن انس رحمہ اللہ موجود ہیں، ان کی مجلس میں حاضری دیتے ہیں، اور وہ اپنی کتاب موطا امام مالک پڑھا رہے ہیں۔ کن کن کا تذکرہ کروں، کن کن کی باتیں کروں؟ تو یہ جو وارثان علوم نبوت ہیں، سب سے پہلا کام ہمیں ان کے حوالے سے یہ کرنا ہے کہ اپنی زندگیوں میں سے تھوڑا وقت، تھوڑا ٹائم، تھوڑا وقت نکال کر ان کے ساتھ بیٹھا کریں، ان کی صحبت اختیار کیا کریں۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ، ہر بندہ دیکھے اس کی دوستی، اس کے تعلقات کن لوگوں کے ساتھ ہیں، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کی صبح شامیں کن کے ساتھ گزرتی ہیں۔ المرء مع من احب، کل قیامت کے دن بندہ ان لوگوں کے ساتھ میدان محشر میں اٹھایا جائے گا جن سے دنیا میں وہ محبت کرتا تھا۔ تو یہ جو وارثان علوم نبوت ہیں، یہ جو العلماء ورثۃ الانبیاء ہیں، ان کا ہم پر یہ حق ہے، اور ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی صحبت اور ان کی مجلسوں میں جائیں، ان کے پاس بیٹھیں، اور قرآن و سنت کے احکامات کو کچھ نہ کچھ حاصل کرنے کی کوشش کریں، ان سے محبت کریں۔ اور دوسری ذمہ داری کیا ہے؟ ان کا احترام، ان کی عزت و توقیر۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان من اجلال اللہ تعالی اکرام ذی الشیبۃ المسلم وحامل القرآن غیر الغالی فیہ والجافی عنہ والسلطان المقسط۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص ان 3 افراد کی عزت کرتا ہے، ان 3 لوگوں کا احترام کرتا ہے، وہ سمجھو اللہ کا احترام کرتا ہے۔ یہ 3 افراد کون ہیں؟ فرمایا ان میں سے ایک تو وہ سفید بالوں والا مسلمان ہے جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزر گئی، اب اس پہ بڑھاپا آ گیا، اب اس پہ شیخوخیت غالب آ گئی، وہ کمزور پڑ گیا، اور اس کا ادب، اس کا احترام سمجھو اللہ کا ادب اور احترام ہے۔ دوسرا وہ قرآن کا عالم، وہ حدیث کا عالم، جو قرآن و سنت کو سمجھنے والا، قرآن و سنت کی تبلیغ اور اشاعت کرنے والا۔
اس کا احترام ایسے ہے جیسے اللہ کا احترام ہے۔ اور فرمایا تیسرا عادل حکمران، عدل و انصاف کے ساتھ فیصلے کرنے والا، ان کی عزت، ان کا احترام بھی ایسے ہے جیسے آپ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کا احترام کر۔ بلکہ ایک حدیث میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ استعمال کیے، لیس منا، وہ شخص ہم میں سے نہیں، من لم یجل کبیرنا، جو ہمارے بڑوں کا اجلال نہیں کرتا، توقیر نہیں کرتا، عزت و احترام نہیں کرتا، وَيَرْحَمْ صَغِيرَنَا، چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، وَيَعْرِفَ لِعَالِمِنَا حَقَّهُ، اور علماء کے حق کو نہیں پہچانتا، اہل علم کے مقام و مرتبہ سے ناواقف ہے۔ خود اللہ کے نبی بڑا احترام کیا کرتے تھے اہل علم کا، اور اپنے صحابہ میں سے جو علماء ہوتے تھے ان کا بڑا احترام کیا کرتے تھے۔ جب دعوت کے تبلیغ کے میدان میں کہیں ضرورت پڑتی تو پھر یہ ذمہ داریاں قراء صحابہ کو دیا جاتی تھی۔ کچھ وفد آتے، جی ہمارے علاقے میں لوگ مسلمان ہو گئے، وہاں دعوت کی ضرورت ہے، وہاں تبلیغ کی ضرورت ہے، وہاں آپ بھیجیں، ہمارے ساتھ لوگ بھیجیں، وہاں دعوت دین کا کام لوگ کریں جا کے۔ نبی علیہ السلام کی نظر انتخاب کن پہ پڑتی تھی؟ اصحاب صفہ میں جو لوگ پڑھے لکھے ہوتے تھے، جو آپ کی صحبت میں بیٹھتے تھے، ان کو کہتے چل بھائی تم کھڑے ہو جاؤ، تم کھڑے ہو جاؤ۔ ایسے ہی ایک دفعہ نبی علیہ السلام کے پاس کچھ لوگ آئے، انہوں نے کلمہ پڑھا، بظاہر مسلمان ہونے کا دعویٰ کیا، اور آپ نے دعوت کے لیے ان کے ساتھ 70 کے قریب، حدیث کے الفاظ ہیں قراء صحابہ، علماء صحابہ 70 ان کے ساتھ روانہ کر دیے کہ جاؤ بڑا علاقہ ہے، وہاں جا کے دین کا دعوت کا کام تم نے کرنا ہے۔ لیکن وہ دھوکے باز تھے، وہ اوپر سے کلمہ پڑھ کے دھوکے کے ساتھ ان مسلمانوں کو شہید کرنا چاہتے تھے، اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ راستے میں ایک کنواں پڑتا تھا جس کا نام معونہ، بیر معونہ، وہاں پر جب پہنچے کفار نے چاروں طرف سے گھیر لیا، اور 70 کے 70 یہ صحابہ کرام، یہ اصحاب صفہ، یہ قراء، یہ علماء شہید کر دیے گئے۔ اللہ کے نبی تک اطلاع پہنچی، خبر پہنچی، رنجیدہ ہوئے، غمزدہ ہوئے، اور پورا 1 مہینہ آپ نے ان قبائل کا، ان لوگوں کا نام لے لے کر نمازوں کے اوپر، نمازوں کے اندر ان کے بارے میں بد دعا کی، قنوت نازلہ کی۔ رعل اور ذکوان اور عصیہ یہ قبائل تھے جنہوں نے ان صحابہ کو دھوکے سے شہید کیا تھا۔ اللہ کے نبی نے پورا 1 مہینہ ان کے لیے قنوت نازلہ کی، ان پر بد دعا کا اہتمام کیا۔ اور اللہ نے قرآن میں پھر یہ آیات اتاری، پھر اللہ کے نبی کو تسلی ہوئی۔ کیا آیات اتاری؟ فریقین بما آتاہم اللہ من فضلہ ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من فضلہم من خلفہم الا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سورہ آل عمران کے اندر یہ آیت، وہ رب کی جنتوں کے مہمان بن چکے ہیں، وہ بڑے خوش ہیں، وہ اپنے بعد آنے والوں کو بھی پیغام دے رہے ہیں کہ ان پر نہ کوئی خوف ہے، نہ ان کے لیے کوئی حزن ہے۔ تو ہمیں بھی انبیاء کے ورثاء کو یہ مقام دینا ہے، ان کی صحبت میں بیٹھنا ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، ان سے رہنمائی لینی ہے، لیکن افراط و تفریط سے بچتے ہوئے اکابر پرستی یا شخصیت پرستی میں نہیں پڑنا۔ ان سے رہنمائی لینی ہے قرآن و سنت کی بنیاد پہ، بالبینات والزبر، دلائل کے ساتھ، حوالوں کے ساتھ، قرآن اور سنت سے اگر وہ آپ کی رہنمائی کریں، اگر وہ اصلاح کا کام کریں، آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے نہیں چل پڑنا، بصیرت کے ساتھ۔ ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یہ ہے میرا راستہ جس کی طرف میں دعوت دیتا ہوں، بصیرت کے ساتھ، انا میں بھی، ومن اتبعنی اور میری پیروی کرنے والے۔ مومن صاحب بصیرت ہوتا ہے، آنکھیں کھول کے رکھتا ہے کہ مجھے یہ جو گائیڈنس مل رہی ہے، یہ رہنمائی مل رہی ہے، یہ کیسی ہے، یہ قرآن و سنت کے مطابق ہے، نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کو بصیرت عطا کی ہوتی ہے۔ بصیرت کے ساتھ ان سے رہنمائی لینی ہے، دلائل اور حوالوں کے ساتھ بات پوچھنی ہے، اور پھر
آپ نے ان کی عزت کرنی ہے، ان کی تکریم کرنی ہے، ان کا احترام کرنا ہے، ان کی صحبت میں بیٹھنا ہے، ان کی غیبتوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور علماء سوء سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ علماء سوء کون ہے؟ ان سے بھی اللہ کے نبی نے بڑا ڈرایا ہے۔ یہ علماء سوء، صحیح بخاری کتاب العلم میں ایک حدیث آتی ہے، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد۔ ایک وقت ایسا آئے گا علم دنیا سے اٹھنا شروع ہو جائے گا۔ یہ کیسے اٹھے گا؟ یہ کتابیں ختم نہیں ہوں گی، یہ قرآن کے نسخے ختم نہیں ہوں گے، حدیث کی کتابیں ختم نہیں ہوں گی، بقبض العلماء، راسخون فی العلم علماء اٹھتے چلے جائیں گے، حتی اذا لم یبق عالما، علماء کی کمی ہو جائیں گی، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو پگڑیاں پہنا دیں گے، ٹوپیاں پہنا دیں گے، اپنے سربراہ بنا لیں گے، اپنے ممبروں پہ کھڑے کر دیں گے، اور یہ لوگ پھر لوگوں کی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دینے لگ جائیں گے۔ فَسُئِلُوا، ان سے سوال کیے جائیں گے، ان سے فتوے پوچھے جائیں گے، فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْم، یہ جہالت پر مبنی فتوے دیں گے، کیونکہ علم ان کے پاس نہیں ہوگا، ان کے پاس چرب زبانی ہوگی، ان کے پاس خوش الحانی ہوگی، ان کے پاس فصاحت و بلاغت ہوگی، ان کے پاس دنیا کی سیاست کے یا چند جدید علوم کا جو ہے ان کے پاس یہ چیزیں تو ہوں گی، اصل علم نبوت والا علم وہ ان کے پاس نہیں ہوگا۔ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، یہ خود بھی گمراہ ہوں گے، یہ دوسروں کو بھی گمراہ۔ ایسے علماء سے بچنا ہے، ایسے علماء سے اپنے آپ کو بچانا ہے جن کی دعوت، جن کا راستہ اصلاح کی بجائے تخریب کی طرف لے کر جا رہا ہے، فساد کی طرف لے کر جا رہا ہے، اور امت کے اندر، معاشرے کے اندر اس راستے سے فساد پیدا ہو رہا ہے۔ کیونکہ میں نے جیسا پہلے بتایا، انبیاء کی دعوت، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اصلاح پر مبنی ہے، اس دعوت سے فساد ختم ہوتا ہے۔ جس راستے پر چلتے ہوئے فساد بڑھ رہا ہے، خرابی بڑھ رہی ہے، وہ انبیاء کا راستہ نہیں ہے۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو دعوت کے نام پر، سیاست کے نام پر، کسی تنظیم یا پارٹی کے نام پر لوگوں کو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں۔ کوئی نہ کوئی ایشو ان کے ہاتھ آ جاتا ہے، اور پھر وہ اس ایشو کو بنیاد بنا کر ملک کے اندر، ریاست کے اندر، یا دنیا کے اندر، یا عوام الناس کے اندر انتشار پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو ایک سفر میں غزوہ کے اوپر یہ تعلیم دی تھی، لوگوں اگر تم نے راستے میں کہیں پڑاؤ ڈالنا ہے تو راستے سے ہٹ کر، لا جہاد من قطع الطریق، اس شخص کا کوئی جہاد نہیں، اس کا سارا اجر، سارا ثواب ضائع ہو گیا جس نے راستہ بلاک کیا۔ اور یہ جلوس اور یہ مظاہرے اور یہ تخریبی کاروائیاں اور یہ اپنی ہی ملک، اپنی ہی ریاست کے خلاف اٹھ کھڑے ہونا اور ریاست کو اندر سے کمزور کرنا، ریاستی اداروں پہ حملے کرنا، افواج پاکستان کے اوپر حملے، یہ سب فساد پر مبنی ہے۔ ان کے فاسد ہونے میں، ان کے فساد پر مبنی ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کی، انبیاء کی دعوت کرسی کے لیے نہیں تھی، عہدے کے لیے نہیں تھی، منصب کے لیے نہیں تھی، وہ دنیا سے فساد کو مٹانے آئے تھے۔ ان کی دعوت کی بنیاد قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، ان کی دعوت کی بنیاد انما علیک البلاغ، آپ کے ذمے پہنچا دینا، حساب و کتاب کس کے ذمے؟ اللہ کے ذمے۔ حساب و کتاب جب اپنے ہاتھوں میں لیں گے خرابیاں جنم لے گی۔ ایسے علماء سوء سے، ان کی صحبت سے خود بھی بچیں۔ خاص طور پر نوجوان طبقہ بڑا متاثر ہو رہا ہے، ہمارے نوجوان، ہمارے بچے، ہماری بچیاں، یہ سوشل میڈیا کے ذریعے ان کے ذہن خراب کیے جا رہے ہیں اور انہیں ابھارا جا رہا ہے کہ دیکھیں جی یہ کیا ہو گیا، یہ کیا کر دیا گیا، فیک نیوز، جھوٹی خبریں بنا بنا کے، پھیلا کے۔ اے آئی کا دور ہے اور یہ جدید سے جدید ٹیکنالوجی آ رہی ہے، جھوٹی خبر بنانا اور اسے وائرل کرنا اب یہ کوئی مشکل کام نہیں رہا۔ اللہ نے قرآن میں ہمیں واضح تعلیمات دی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، ایمان والو کوئی خبر آئے تو پہلے اس کی تحقیق کیا کرو، پھر اس پر عمل کیا کرو۔
کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، یہ ہر سنی سنائی بات پہ کان لگا دینا، اس پہ یقین کر لینا، اس پہ عمل کرنا شروع کر دینا، یہ بندے کی بربادی کے لیے، اس کے گناہ گار ہونے کے لیے اتنا ہی گناہ کافی ہے۔ اللہ ہمارے ایمان کی، ہمارے اعمال کی، ہمارے گھروں، ہمارے بچوں، نوجوانوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ یہ فساد کرنے والوں کو، فسادیوں کو، خارجیوں کو، ان ظالموں کو اللہ نیست و نابود کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔